سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 گناہگار عورتیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 24۔ خواتین کے متعلق بیان۔ میرے قابل احترام بزرگوں، ہماری یہ مجلس 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مردوں پر اور دوسرے خواتین پر، کیونکہ خواتین بھی اس مجلس میں شرکت فرمایا کرتی ہیں اور ان کے لیے علیحدہ پردے کے ساتھ مجلس کی باتیں سننے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مجلس میں جو بیان ہوتا ہے وہ عموماً مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی بیان خاص طور پر خواتین کی ضرورت کے لیے مخصوص ہوتا ہے اور کبھی کوئی بیان صرف مردوں کی ضرورت ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ ہے جو خواتین سے متعلق ہے اور ان کے ساتھ خاص ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں جو باتیں خواتین سے متعلق بیان کی گئی ہیں وہ مردوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں، لہٰذا اگر کسی مرد میں وہ باتیں موجود ہوں تو ان کا وہی حکم ہوگا جو خواتین کے لیے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ حدیث خواتین کے ساتھ مردوں کے لیے بھی مفید ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے کہ اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ 6 طریقوں سے عذاب۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود اتنا ہولناک عذاب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سخت سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا، نمبر 2، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ نمبر 3، تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ نمبر 4، چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے۔ نمبر 5، پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کی گرز اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں پر ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی عورت کے عذاب کا سبب بے پردگی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، عورتوں پر یہ عذاب ان کو کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ ستر اور پردہ۔ اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے ستر کا حصہ ہیں، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے، کیونکہ اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوتی۔ بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں، یعنی اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، حالانکہ دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے ہی رہتے ہیں۔ یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چٹیا یا باہر نکلی ہوتی ہے، وہ دوپٹے کے اندر نہیں چھپتی۔ یا بعض خواتین کی آستینیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو گھٹنوں تک نہیں چھپتے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی پنڈلی کھل جائے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہ ہوگی۔ اور چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے۔ یہ پردے کا حکم ہے۔ پردہ اور ستر میں فرق۔ پردے کا حکم الگ ہے اور ستر کا حکم الگ ہے۔ پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے۔ لہٰذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے، اور یہ اس کا عذاب ہے جو آپ نے اوپر سنا۔ بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سارا چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن گھر میں جو نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی۔ ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے، گردن بھی کھلی ہے، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، گریبان تک کھلا ہوا ہے، اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹھ بھی اس میں نظر آتی ہے۔ مثلا جیٹ یا تایا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد اور خالہ زاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ان کے سامنے سر،
سینہ، ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر کے اندر رہنے والے نامحرم مردوں سے پردے کا طریقہ۔ ہاں، اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحرم گھر کے اندر رہتے ہیں، جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلا دیور، جیٹھ، گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب ہر وقت ان کی آمد رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے سر کے سارے بال چھپ جائیں، اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں، اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ میں چھپائے۔ پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے، جو سراسر ناجائز ہے۔ صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کھلے رہیں، اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گھر کا کام کاج انجام دے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ میں اس سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے۔ شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل نہیں، بشرطے کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھنا کہ اس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھنا، سر پر نہیں رکھنا، بازو بھی کھلے ہوئے ہوں، کوہنیاں بھی کھلی ہوئی ہوں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہوں، اور کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے، اور آج کل تو پنڈیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے، لہٰذا گھر کے اندر جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی اعضاء کو کھولنا جائز نہیں، اور گھر کے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز نہیں۔ لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے، اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے وقت برقعے اور پردے کا کوئی نام نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ لہٰذا خواتین یہ سن لیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ عذاب قبر کا عبرتناک واقعہ۔ مجھے عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ یاد آیا۔ یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے سنا تو اس نے یہ سمجھا کہ میرا وہم ہے اور خیال ہے کہ کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو آواز کے بارے میں بتا کر کہا، تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی آواز میں سے آ رہی ہے، قبر میں سے آواز آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں آواز آ رہی ہے اور میت کی کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی، اور جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا، اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی، اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دور کر اس کے گھر پہنچے، اور اب ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر مرد مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا،
لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر 2-4 آدمی مضبوط دل والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ بے پردگی کی سزا۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ ہی بال اور نہ ہی کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال ہے۔ لپسٹک لگانے کی سزا۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کے منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، نہ اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ ناخن پالش پر عذاب۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ناخن کھینچ دیا گیا، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں نے مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھ سے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندہ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ عورت کیسے زندہ ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے ایسا کر دیا کرتے ہیں، اور یہ بات آج سے نہیں ہے بلکہ جب سے دنیا چلی ہے اس وقت سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی واقعہ اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو گیا۔ حافظ ابن ابی الدنیا کا عربی میں ایک رسالہ ہے جس کا نام من عاش بعد الموت ہے۔ اس رسالے میں سند کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک انسان مر گیا اور پھر اس نے زندہ ہو کر گفتگو اور مرنے کے بعد کے حالات زندوں کے باخبر کیا اور پھر دوبارہ انتقال کر گیا۔ اسی طرح حافظ ابن رجب جملی رحمۃ اللہ نے اظہار القبول کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں بھی بعض ایسے واقعات لکھے ہیں۔ بہرحال کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، البتہ عام دستور یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں ہوتا۔ بے پردگی کی وجہ سے عذاب جہنم۔ جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت سی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، پھر فرمایا عورتوں کی جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجہ ہیں۔ نمبر 1، ایک وجہ یہ کہ ان میں اللہ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ کم ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خاوندوں کی فرما برداری بہت کم ہے۔ نمبر 4، چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ ہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب باہر نکلتی ہیں تو خوب اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بے پردہ نکلیں گی۔ اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے
جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے، یا جو آرائش و زیبائش کے ساتھ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے اور اپنے باپ، بھائی اور اپنے بیٹے کے سامنے آئے، تو اس میں کوئی برائی نہیں، جائز ہے، کیونکہ شوہر کے لیے آرائش کر کے آئیں، نامحرم مردوں کے سامنے آرائش نہ کریں، چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے۔ اس وقت یہ فاعل گناہ حرام اور ناجائز ہے، جس سے بچنا واجب ہے۔ دوسری عورت پر عذاب کا سبب، زبان درازی۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت وہ ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے لیے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسے خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکیں گی۔ زبان درازی سنگین گناہ ہے۔ اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مار دے، اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، لیکن زبان سے بعض اوقات انسان کا ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا۔ زبان کا جسم تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہوتے ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی ہے۔ یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایسے ہی شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے، بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور زبان سے ایسی باتیں نہ نکالنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ باعث عذاب ہے اور گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی زبان کو قابو میں کریں۔ تیسری عورت پر عذاب کا سبب، ناجائز تعلقات۔ تیسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بے حیائی کے سنگین نتائج۔ لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو اور بے حیائی کا دور دورہ ہو، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حیا ایمان کی شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیا ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں، ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا انسان کو روکے رکھے گی، اور اسی طرح اگر عورت حیا دار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے رکھے گی، اور یہ حیا دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے۔ باپ اور بیٹی کے درمیان حیا کا پردہ۔ میرے ایک دوست جو بہت بڑے عامل ہیں، ان کے پاس زیادہ تر عورتیں ہی کی آمد رفت رہتی ہے۔
کسی پر جن پڑا ہوا ہے، کسی پر آسیب کا اثر ہے، کسی پر جادو شبہ ہے، کسی کے لیے شادی کی کوشش ہے۔ 1 ماہ پہلے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ میرے کان میں چپ کے کہنے لگے کہ آج کل میرے پاس اکثر عورتیں اپنی یہ پریشانی لے کر آتی ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ باپ کی نظر بیٹی سے ہٹ جائے، اس لیے کہ ہمیں رات کو بار بار اٹھ کر پہرا دینا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باپ بیٹی کو پریشان کر رہا ہو۔ پھر کہنے لگے کہ میں تو سن کر کانپ جاتا ہوں کہ ان کو کیا علاج بتاؤں، جب باپ ہی کا دل بیٹی پر آ گیا تو اب زمین پر جینے کا کیا حق رہ گیا۔ ٹی وی کا وبال، مگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے، حالانکہ یہ سارا وبال ٹی وی کا ہے، اس لیے کہ ٹی وی پر ننگی فلمیں دیکھ کر حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اب باپ سے بھی حیا نکل گئی ہے اور بھائی سے بھی حیا نکل گئی ہے، اور جب حیا باقی نہ رہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہاری حیا کا خاتمہ ہو جائے تو جو چاہے کرو، اس لیے کہ پھر ہر برائی آپ کے لیے برابر ہے۔ حیا ہی یہ بتاتی ہے کہ دیکھ یہ تیری بیٹی ہے اور یہ تیری بہن ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیری بہو ہے۔ اگر حیا نہیں تو پھر اس کے نزدیک سب خواتین برابر ہیں، پھر تو جانوروں جیسی حالت ہوگی، کیونکہ جانوروں میں حیا نہیں، اس لیے تو ان کے اندر ماں بہن کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کا مادہ رکھا ہے، وہ حیا ہی اس کو ان باتوں سے روکتی ہے اور جانوروں سے ممیز کرتی ہے۔ ٹی وی حیا صاف کرنے کا استرا ہے۔ بہرحال یہ ٹی وی حیا کو صاف کرنے کا استرا ہے، اخلاق کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان کو خارج کرنے کا سبب ہے۔ جس طرح استرے سے سر کے بال کے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ٹی وی اور فلمیں دیکھنے سے انسان کی حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اخلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اعمال کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور آخر میں بعض مرتبہ ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ بہرحال جو عورت دوسرے مردوں پر نظر رکھتی ہو اور ان سے ناجائز تعلقات رکھتی ہو، اس کے لیے یہ عذاب ہے کہ جہنم میں اس کو چھاتیوں کے بل لٹکایا جائے گا، لہٰذا اس گناہ سے بچیں۔ چوتھی عورت پر عذاب کا سبب استہزاء۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور لاپرواہی بلکہ استہزاء کا معاملہ کرتی تھی۔ غسل فرض میں تاخیر کی حد۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں، اور اگر اس وقت غسل نہ کریں تو کم از کم استنجا کر کے وضو کر لیں اور ہاتھ دھو کر سو جائیں، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر جماعت میں اتنی دیر پہلے غسل کر لیں کہ اگر مرد ہے تو اس کی نماز فجر با جماعت ادا ہو جائے، اور اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر ادا کر لے۔ یہ آخری درجہ ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے یہ عذاب اور وبال ہے، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے ناجائز اور حرام ہے۔ دیر سے سونے کی نحوست۔ ہمارے یہاں دیر سے سونے کا ایسا منحوس فیشن چل پڑا ہے جس کی وجہ سے عموماً صبح سویرے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ رات کو اتنی دیر جاگنا جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے جائز نہیں ہے۔ پھر اگر جنابت کی حالت ہو تو فجر کی نماز کا قضا ہونا اور بھی یقینی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور جنابت کی حالت میں اس طرح ساری رات گزارنا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے اور زیادہ ناجائز اور گناہ ہے اور باعث عذاب ہے، لہٰذا گناہ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ماہواری سے پاکی پر فوراً غسل کرے۔ اسی طرح ماہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جو ہی طہارت ہو جائے اور پاکی کی علامت پائی جائے اور اسی وقت اگر کسی نماز کا بھی وقت ہے اور امکان یہ ہے کہ اگر جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے گا تو اس وقت نماز فرض ہو جائے گی۔ اس لیے اس وقت یہ حکم ہے کہ فوراً جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو پھر بطریق اولا نماز فرض ہو جائے گی۔ مثلا نماز کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے اور باقی کی علامت موجود ہے تو وہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھے۔ لیکن آج کل خواتین میں یہ مرض عام ہے کہ اس وقت کو لاپرواہی میں گزار دیتی ہیں،
چنانچہ اگر رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئیں تو ساری رات بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں گزار دیں گی، حالانکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا ان پر فرض ہو چکا ہے۔ اسی لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ حضرات صحابیات کا آخری کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھا کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر چراغ جلا کر دیکھا کرتی تھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ طہارت ہو چکی ہو اور نماز فرض ہو چکی ہو اور پھر ہماری نماز قضا ہو جائے۔ آج کل تو چراغ جلانے کی زحمت بھی نہیں ہے، صرف بٹن دبانے کی دیر ہے جس میں کوئی وقت دقت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس کے اندر لاپرواہی کرنے اور کئی نمازیں ضائع کرنے کا یہ عذاب اور وبال ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا جنابت اور ماہواری کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، اور عام حالت میں بھی نماز قضا کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ عذاب کا سبب نماز کا استہزاء۔ اس عذاب کی تیسری وجہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ نماز کا استہزاء اور مذاق اڑانا ہے اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپرواہی کرنا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے عام مردوں اور عورتوں کا تقریباً یکساں حال ہے، چنانچہ جتنے نوجوان ہیں عموماً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں، نہ لڑکوں اور نہ لڑکیوں میں۔ اسی طرح آزاد منش عورتوں میں بھی نماز کا کوئی اہتمام نہیں، اور اگر ان سے نماز کے بارے میں کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نماز کی کوئی ضروری کام ہی نہیں، حالانکہ شادی یا غمی کسی بھی موقع پر نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ آج کل کی تقریبات میں دیکھیے، ان میں کسی طرح لڑکوں، لڑکیوں، مردوں اور عورتوں کی نمازیں برباد ہوتی ہیں، اور ایسی تقریبات در حقیقت وبال ہیں۔ اللہ تعالی بچائے، آمین۔ پانچویں خاتون پر عذاب کا سبب چغلی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی گناہ پائے جائیں تو ان کو بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی وہی عذاب ہوگا۔ غیبت اور چغلی میں فرق۔ ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلی، یہ دونوں گناہ حرام ہیں، دونوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی اس طرح برائی کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے۔ مثلا کسی شخص میں یہ عیب ہے، اس کا نام غیبت ہے، لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے اس نیت سے کریں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو، بدگمانی اور نا اتفاقی پیدا ہو، اس کو چغلی کہتے ہیں، اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی اور محبت اور تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثلا ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے لگائیں، اب شوہر بیوی سے خفا ہو رہا ہے اور سسر بھی بہو سے گدگنان ہو رہا ہے، یہ چغلی ہے اور حرام ہے، اور آج کل یہ مسئلہ عام ہے اور ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ایک گھرانہ جو ساس، بہو، سسر اور شوہر ان چار افراد پر مشتمل ہے، اس کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا، گھر کا سکون غارت ہو گیا، اور آخرت میں بھی اس پر عذاب اور وبال ہے۔ ایک چغل خور کا قصہ۔ ایک چغل خور کا قصہ یاد آیا۔ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ آواز لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی عیب ہے کہ یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا ہے۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی تو اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور چغلی کھانا تو عام بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ چونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا، اس لیے اس نے چغل خوری کے اندر اپنے کرتب دکھلائے اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا
اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور عنقریب وہ تجھے چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے، اور میں تیری خیر خواہی کے لیے تجھے بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ یہ بات سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی۔ پھر خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ایک ترکیب آتی ہے، تم اس پر عمل کر لو۔ وہ یہ کہ شوہر سو جائیں تو تم اس طرح سے ان کی داڑھی کے ایک دو بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے، کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے، یہ تو میں آج ہی کر لوں گی، خدا نخواستہ کل کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ اب غلام آقا کے پاس آیا، اس سے کہا کہ تمہاری بیوی دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور عنقریب وہ آپ کو خیر بات کہنے والی ہے۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے ذبح کرے گی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا، اور گلا نہ کٹ جائے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ وہ آقا جا کر جھوٹ موٹ سو گیا، اور ادھر بیوی اس کے انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں اپنا کام کروں۔ میاں کو نیند دکھائی آتی، اس لیے اس نے مصنوعی خراٹے لینا شروع کر دیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نیند آ گئی ہے، فوراً استرا لے کر پہنچی اور اپنا ہلکا سا ہی استرے کو گلے پر رکھنا تھا کہ آقا نے فوراً آنکھ کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا، اچھا تم مجھے ذبح کرنا چاہ رہی تھی؟ غصہ تو پہلے سے ہی آ رہا تھا۔ اس آقا نے اسی استرے سے بیوی کو ذبح کر دیا۔ جب بیوی کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو ذبح کر دیا ہے، انہوں نے آ کر اسی استرے سے شوہر کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا ہوا اور بیسیوں لاشیں گر گئیں۔ گھر کے افراد میں چغلی۔ آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چغلی سے اسی طریقے سے دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح چغلی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب چاہے ہر جگہ چغلی قتل نہ کرائے، مگر دل تو پارا پارا ہو ہی رہے ہیں۔ اب تو بہو اور ساس میں بڑی محبت تھی، لیکن اب چغلی لگا لگا کر دونوں کے دل پھاڑ دیے۔ اب تک سسر اپنی بہو کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتا تھا، لیکن ساس نے اس کے کان بھر بھر کے بہو کی طرف سے اس کا دل پھاڑ دیا۔ اب گھر کے اندر یہ حال ہو گیا کہ نہ بیٹے کے دل میں باپ کا احترام رہا، اور نہ سسر کے دل میں بہو کا احترام رہا، اور نہ بہو کے دل میں ساس کی محبت رہی۔ اور چغلی کرنا اور کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے باہر افراد میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اہل تعلقات میں یہ چغلی کھائی جاتی ہے، اور کسی کے طرف بتانے پر پورا یقین کر لیتے ہیں کہ واقعتاً اس نے ایسا کیا ہوگا، جبکہ اس طرح سنی سنائی باتوں پر بلا تحقیق یقین کرنا بھی جائز نہیں۔ بہرحال یہ چغلی اتنی بری چیز ہے، اس سے بچنا بہت زیادہ چاہیے۔ عذاب کا سبب جھوٹ بولنا۔ اس چغلی کے ساتھ دوسرا گناہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے جھوٹ بولنا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور چغلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ جھوٹ کے بغیر چغلی کیسے چلے گی۔ اور جس طرح آج معاشرے میں چغلی عام ہے، اس طرح جھوٹ بھی عام ہے۔ ہر میدان میں جھوٹ کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب چغلی سرٹیفکیٹس اور چغلی سند بنائی جا رہی ہے۔ پیسے دے کر انجینئر کی سند لے لو، وکالت کی سند لے لو، جھوٹی سند تیار ہے، جھوٹے کاغذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں ان تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا، لکھنا، بتانا سب حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ 3 قسم کے افراد پر قیامت کے دن عذاب ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے روز نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو حالت سفر میں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے، دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پانی طلب کرتا ہے، مگر یہ پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس شخص کے لیے یہ عذاب ہے۔ البتہ اگر پانی ضرورت کے مطابق ہے تو پھر انکار کر دینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جھوٹی قسم کھانے والا۔
دوسرے شخص جس کو یہ عذاب دیا جائے گا وہ تاجر ہے جو خریدار کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے اور تمہیں اتنے میں فروخت کرتا ہوں، اور اس پر قسم بھی کھا لے، حالانکہ وہ جو قیمت خریدار کو بتا رہا ہے اس نے اس قیمت پر وہ چیز نہیں خریدی۔ مثلاً وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز 1000 روپے میں خریدی ہے اور تمہیں 1200 میں فروخت کرتا ہوں، اور 1000 میں خریدنے پر قسم بھی کھا لیتا ہے، جبکہ اس نے وہ چیز 800 میں خریدی اور قسم کھانے کی وجہ سے خریدار مطمئن ہو گیا اور اس میں مطمئن ہو کر 1200 میں وہ چیز خرید لی۔ اگر خریدار کو یہ معلوم ہوتا کہ اس نے یہ چیز 800 میں خریدی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو 1200 میں نہیں خریدتا، لہٰذا اس نے جھوٹی قسم کھائی، اور اس جھوٹی قسم پر یہ عذاب ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہے، اس کو بھی یہ عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور نہ اس سے بات چیت فرمائیں گے اور نہ اس کا تذکیہ فرمائیں گے، اور اس لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بعض لوگوں میں احسان جتلانے کی بڑی عادت ہوتی ہے، وہ اس گناہ سے بطور خاص بچیں۔ جھوٹ کا رواج عام۔ بہرحال یہ 3 آدمی ہیں کہ جن کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ دردناک عذاب یہی ہے کہ ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا اور باقی جسم گدھے کی طرح ہوگا، اور جہنم کے سانپ بچھو ان کو لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ عذاب چغلی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہماری تقریبات میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس جھوٹ کو فیشن کے طور پر اپنا لیا گیا ہے، اور جھوٹ کی بیسیوں اور جدید قسمیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جس پر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور ان کا وہ بیان کتابی شکل میں جھوٹ اور اس کی مروجہ صورت کے بعد نام سے چھپ چکا ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ چھٹی عورت پر عذاب کا سبب احسان جتلانا۔ چھٹی عورت میں اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے آگ باہر نکل رہی تھی، اور فرشتے جہنم سے گر سے اس کی پٹائی کر رہے تھے، مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے، دوسرے احسان جتلانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں، مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جتلا سکتے ہیں، اس لیے اس دردناک عذاب کے وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ اگر خواتین ان گناہوں کو نہ کریں تو توبہ نہیں کریں گی، وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گی۔ احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اور احسان کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، اس وقت اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو آپ فوراً یہ احسان جتلا دیتے ہیں کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی، بہت کام آئے، لیکن ہمارے موقع پر تم نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں۔ یہ احسان جتلانا، یہ بات خواتین میں بہت پائی جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اور بیماری کے موقع پر انہوں نے خدمت کر دی اور ان کے موقع پر دوسری نے خدمت نہ کی تو اب وہ عورت سارے لوگوں میں ڈنڈورا پیٹے گی، جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے سامنے یہ جتلائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ فلاں خیر خواہی کی، مدد کی اور ایسا کیا، اور آج جب وہ ہمارا موقع آیا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس لیے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جس کو کوئی خدمت کریں وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے اجر کی امید رکھیں، لہٰذا کسی سے کوئی خدمت اور بدلی کی امید نہ رکھیں، اور جب کسی سے کوئی امید نہ ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ سے صرف امید ہوگی تو پھر وہ شکوہ اور گلہ میں پیدا ہونا ہوگا۔ گھر کے اندر بھی اس عادت رہے گھر کے اندر میں اس کی عادت رہے اور گھر کے باہر بھی دوستوں میں بھی اس کی عادت رہے جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے بدلے کی کوئی امید نہ رکھیں اور نہ توقع رکھیں۔ اگر وہ کریں تو ان کا احسان سمجھیں، اگر نہ کریں تو اللہ ہی پر نظر رکھیں۔ بس اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل میں پریشانی اور تکلیف پیدا نہیں ہوگی۔ عذاب کا دوسرا سبب حسد کرنا۔ اسی طرح آج کل حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کھاتا نہیں دیکھ سکتا، پیتا نہیں دیکھ سکتا، پہنتا نہیں دیکھ سکتا،
رہتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حسد مردوں میں بھی پایا جاتا ہے اور عورتوں میں بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی کے بہت اچھے کپڑے دیکھے تو دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کا اچھا گھر دیکھا تو دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کے منصب اور عہدے پر، کسی کی خوبصورتی پر، کسی کے مالداری سے، کسی کی صحت مندی سے، کسی کے حسن و جمال سے، کسی کے مال و منال سے، کسی کے اہل و عیال سے۔ غرض یہ کہ جتنی نعمتیں دوسروں کو حاصل ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے۔ حسد کا مطلب، حسد کے معنی یہ ہیں کہ انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کا نام حسد ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ خلاصہ، بہرحال یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور خواتین میں بھی۔ ایک، جھوٹ بولنا، دوسرے چغلی کھانا، تیسرے احسان جتلانا، چوتھے حسد کرنا۔ یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ گناہ جن کے اندر ہوں، اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے باعث وبال ہے، اس لیے ان سے توبہ کرنی چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ 6 عورتیں ہیں جن کا ذکر آپ نے اس حدیث میں بالترتیب بیان فرمایا ہے، اور ان گناہوں کا تعلق خواتین سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے، لہذا ان تمام گناہوں سے خواتین و حضرات سب کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔